امیجن کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے 3000 لائٹ ایئرز دور کسی اور پلینٹ پر بھیجا جائے اور وہاں جا کر ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے دنیا پر آپ زوم کریں تو معلوم ہے کہ آپ کو کیا دکھے گا۔ حیرت انگیز طور پر آپ کو ارتھ پر وہ دور نظر آ جائے گا جو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی وہ دور جب اینشین ایجپشن پیرامڈ بنایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاورفل ٹیلیسکوپ آپ کے لیے ٹائم مشین کا کام کرے گا۔ بے شک آپ 3000 سال پہلے والے ارتھ پر تو جا نہیں سکیں گے، لیکن دیکھ ضرور سکیں گے۔ اب آپ امیجینیشن سے نکل کر اس مشین کو دیکھیں، کیونکہ یہی ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایئرز دور موجود گیلیکسیز، سٹار اور پلینٹس کو دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور یہ 30 سالوں کی محنت کے بعد بنایا گیا ہے۔ نیٹ جیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے آپ سب کو ویلکم۔ ناظرین، یہ ٹیلیسکوپ یعنی جیمز ویب ناسا کے سائنٹسٹ مسلسل 30 سالوں سے بنا رہے تھے۔ 75,000 کروڑ ڈالر سے بنایا کیا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں سائنٹسٹ اور انجینئرز کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے جو یونیورس میں کروڑوں اربوں سال پہلے واقعات کو دیکھ سکے گا، اور اسی وجہ سے اس کو ٹائم مشین کا نام بھی دے دیا گیا ہے۔ ناسا کے پاس اب ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے ارتھ اور اس یونیورس کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کروڑوں اربوں سال پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں۔ جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بے شک ہماری آنکھیں کھلی کیوں نہ ہوں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی لائٹ آن کی جاتی ہے ہمیں سب کچھ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمرے میں اندھیرا تھا، تب وہ تمام چیزیں بھی وہیں پہ موجود تھی پر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور لائٹس آن ہونے پر ہمیں وہ تمام چیزیں دیکھنا شروع ہو گئی جو اس کمرے میں موجود تھی۔ کیونکہ کچھ بھی دیکھنے کے لیے لائٹ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ لائٹ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے ٹریول کرتی ہے، اس کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پھیلنے میں تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، لیکن یہی لائٹس اتنی بڑی یونیورس میں پھیلتی ہیں تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وقت لگتا ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان 384,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سورج کی روشنی جب چاند سے ٹکرا کر زمین تک پہنچتی ہے تب ہمیں چاند نظر آتا ہے، اور یہ روشنی چاند سے زمین تک پہنچنے میں 1.25 سیکنڈ لگاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چاند کا 1.25 سیکنڈ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ یہ تو رہا چاند جو کہ ارض سے کافی قریب ہے۔ دور جو چمکتا ہوا تارا ہم دیکھتے ہیں یہ ہے سیٹرن، جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک پلینٹ ہے۔ ارض سے سیٹرن تک کا فاصلہ 160 کروڑ کلومیٹر ہے۔ لائٹ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اس لیے سیٹرن سے ارتھ تک لائٹ ہمیں 1.5 گھنٹے بعد پہنچتی ہے۔ یعنی جو سیٹرن ہم ارتھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سیٹرن کا پرانا ورژن ہوتا ہے۔ اگر سیٹرن 2 ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں یہ 1.5 گھنٹے تک ایسے ہی دکھتا رہے گا۔ تو یعنی یہ کہا جائے کہ ہم سیٹرن کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھی کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اسپیس سائنٹسٹ اور اسٹرانومرز اسپیس میں فاصلے کو کلومیٹر میں نہیں، لائٹ ایئرز میں یا پھر لائٹ آورز میں ناپتے ہیں۔ اسپیس میں لائٹ 1 گھنٹے تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی اس فاصلے کو 1 لائٹ آورز کہا جاتا ہے، اور اگر یہی لائٹ اسپیس میں 1 سال تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی تو اس فاصلے کو 1 لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ لائٹ کو سیٹرن سے ارتھ تک 1.5 گھنٹے لگتے ہیں، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرن ارتھ سے 1.5 آورز دور ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر۔ یونیورس بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ جو آپ اس تصویر میں گیلیکسی دیکھ رہے ہیں یہ ہے ملکی وے گیلیکسی، اور اس گیلیکسی میں جو یہ چھوٹا سا ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہیں ہے ہمارا سولر سسٹم۔
یہ گلیکسی 1,25,000 لائٹ ایئرز تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں 1,25,000 سال لگ جائیں گے۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی لاتعداد گلیکسیز اس یونیورس میں موجود ہے، پر ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہ اس لیے کہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی ڈم ہے کہ انسانی آنکھیں ان کو کیپچر نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھی اگر ان گلیکسیز اور پلینٹس کو دیکھنا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ۔ ٹیلیسکوپ کے اندر ایک کروڈ شیشہ لگا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی لائٹ کو ایک پن پوائنٹ پر ریفلیکٹ کرتا ہے، جس سے بہت دھیمی لائٹ بھی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ جو ٹیلیسکوپ جتنی زیادہ لائٹ اکٹھی کر پائے گا اتنی زیادہ چیزوں کو اسپیس میں دیکھ سکے گا۔ 1990 میں لانچ ہونے والا ہبل ٹیلیسکوپ ہماری گلیکسی سے 10 بلین لائٹ ایئر دور دیکھ سکتا ہے۔ ہبل کے اس سسٹم کو ڈیپ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پکچر ہے جو ہبل ڈیپ فیلڈ نے کیپچر کی تھی، اور اصل میں ہم ان گلیکسی کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا پاسٹ کہ جب ہماری دنیا بھی نہیں بنی تھی۔ جی ہاں، گلیکسیز کا جو یہ ورژن آپ دیکھ رہے ہیں، ان سے نکلنے والی روشنی 10 ارب سال پہلے نکلی تھی، جو آج ہمارے تک پہنچی ہے، جبکہ ارتھ آج سے 4.5 ارب سال پہلے بنا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہبل ٹیلیسکوپ پہلے سے گلیکسی میں موجود ہے تو جیمس ٹیلیسکوپ کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہبل ٹیلیسکوپ میں 4.5 میٹر بڑا جبکہ جیمس میں 6.5 میٹر بڑا شیشہ لگا ہوا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ انسانی آنکھ سے 100 گنا زیادہ لائٹس اکٹھی کرتا ہے، جبکہ جیمس ویب انسانی آنکھ سے 10 لاکھ گنا زیادہ لائٹ اکٹھی کر پائے گا۔ انجینئرز کہتے ہیں کہ جیمس ویب اتنا پاورفل ہے کہ اگر جیمس ویب کو چاند کی سطح پر رکھا جائے تو وہ ارتھ پر رکھی ایک چھوٹی سی موم بتی کی روشنی کو بھی دیکھ پائے گا۔ نہ صرف اتنا بلکہ جیمس ویب روشنی میں انفراریڈ لائٹ کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جو گلیکسی اور سٹارز ہم سے دور جا رہے ہیں ان کی لائٹس ہم تک پہنچتے پہنچتے انفراریڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انفراریڈ لائٹ جو نہ ہی ہبل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی انسانی آنکھ، جیمس ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہمیں ان گلیکسیز کا بھی پتہ لگ جائے گا جو یونیورس میں موجود تو ہیں پر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس ٹیلیسکوپ کا مرر ایسے بنایا گیا ہے کہ جب اس کو سپیس شٹل میں ڈالا جائے گا تو یہ فولڈ ہو جائے گا اور سپیس میں ایک خاص مقام پر جاتے ہی دوبارہ اسے کھول لیا جائے گا۔ چونکہ جیمس ویب ٹیلیسکوپ کو انفراریڈ لائٹ ڈیٹیکٹ کرنی ہے، اسی لیے اس کا سپیس میں ٹھنڈا رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے مرر والی سائڈ پر تھوڑی سی بھی تپش نہ لگے، اس وجہ سے اس کی ڈائریکشن سورج کے اپوزٹ سائڈ پر ہوگی، جبکہ اس کے بیک سائڈ پر سن شیلڈ کی 6 لیئرز لگائی گئی ہیں۔ یہ سن شیلڈ کھلنے کے بعد ٹینس کورٹ سائز جتنی پھیل جاتی ہیں۔ یہ سب اتنا کمپلیکس ہے کہ اگر اسپیس میں کھلنے کے وقت ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو سالوں کی محنت اور کروڑوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس ٹیلیسکوپ کو 25 دسمبر سن 2021 کو اسپیس میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ جیمس ویب کو ارتھ سے 15 لاکھ کلومیٹر دور ایک پوائنٹ پر رکھا جائے گا جس کو L2 پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق 25 جنوری سن 2022 کو جیمس ویب ٹیلیسکوپ L2 پوائنٹ پر پہنچ چکا ہوگا، جو 6 مہینے بعد پہلی تصویر کیپچر کرنا شروع کرے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔